بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا نافرمان تھا۔ شہر والوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، اس کو شہر سے نکال دیا۔ وہ ویرانے میں چلا گیا۔ کسی کو راہ راست لانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بلکہ اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ جب وہ ویرانے میں چلا گیا، وہاں کوئی آنے والا نہیں تھا، جانے والا نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ حالات کی تنگی نے جھٹکا دیا تو وہ بیمار ہو گیا۔ موت کے آثار شروع ہو گئے۔ اب کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، ساری زندگی کٹ گئی تیری نافرمانی میں اب موت دیکھ رہا ہوں، سامنے ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نافرمان ہوں اور بڑی ذلت میں مر رہا ہوں۔ کوئی ساتھی نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے سارے سہارے چھوٹ گئے ہیں۔ اب تو مجھے نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اور اتنے میں جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ، وہاں کھنڈرات میں ایک شخص مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے سارے نافرمانوں میں اعلان کرو، آج جو بخشش چاہتا ہے اس کا جنازہ پڑھ لے، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ بھاگتے ہوئے گئے۔ آ کر دیکھا تو وہی جواری شرحابی۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا، اور اب کا رب کہہ رہا ہے جس کو بخشش چاہیے اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بھی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسے تھا جیسے یہ بتا رہے ہیں، لیکن جب یہ مرنے لگا میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر مر رہا ہے، فقیر ہو کر مر رہا ہے، تنہائی میں مر رہا ہے، ولا کریمن ولا قریبن، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس کا۔ ایسی بے بسی میں جب اس نے مجھے پکارا، اے اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا تو تو نہ چھوڑنا۔ تو میری رحمت کو اور میری محبت کو جوش آیا کہ سب اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام وہ کم ظرف نکلا، صرف اپنی ہی بخشش مانگی۔ اگر وہ پوری انسانیت کی بخشش مانگتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ وفا کے قابل اللہ تعالیٰ ہے، اس رب سے صلح کر لو۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس رب سے جڑ جاؤ، اور کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمارا واسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پڑنے والا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی شہر گاؤں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کاروبار اور تجارت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ اختیار کرے۔ جو اپنے طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو کہ دنیا میں وفا کے قابل یا اللہ ہے اور اس کا حبیب ہے، تیسری کوئی ذات نہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جن سے وفا کی امید کی جائے۔ وہ صرف اور صرف اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔